بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ وقت ہر تصور کو بدل دیتا ہے، اس کے کونے مڑ جاتے ہیں اور رنگ بورے ہونے لگتے ہیں۔ وقت ڈھلوان پر لڑکتی جیپ کی طرح اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ نظروں اور چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے: جھوٹی قسم اٹھا کر سامان بیچنے والے سے، مغرور متکبر فقیر سے، بوڑھا بدکار سے، ظالم بادشاہ سے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ مذاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ میں نے ایک چیز پر غور کر کے دیکھا ہے، میرے رب نے مجھے کبھی میری ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسانوں نے ہمیشہ مجھے وہاں سے آزمانا شروع کیا جہاں میری ہمت اور برداشت کی حد ہوتی ہے۔ جذباتی ہونا، جلدی غصہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لینا اور جلد رو دینا ایک صاف دل انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جذبات میں شدت کا ہونا ہے۔ یہ سب خوبیاں کبھی کسی منافق انسان میں نہیں پائی جاتی۔ ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو دماغ سے بڑھ کر دل سے نبھاتے ہیں۔ ہمارا اچھا ہونا، کسی کی پرواہ کرنا، رونا دھونا، چیخنا چلانا، دعائیں مانگنا، کسی کے پیچھے اپنی مصروفیت ترک کرنا، یقین کیجئے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لوگ اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ میری زندگی کی 3 غلطیاں: نمبر 1، جلدی بھروسہ کر لینا، نمبر 2، ہر ایک کا خیال رکھنا، نمبر 3، کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ انسان کی بربادی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جس دن انسان کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اس کے سیکھنے اور تربیت کا عمل ختم ہو چکا ہے اور وہ سب کچھ جان چکا ہے۔ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت میں دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، بے نسلی لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ لوگوں کو جب ان کی اوقات میں رکھنا شروع کر دو تو کہتے ہیں تم بہت بدل گئے۔ زندگیاں آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی نے برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے، رنجش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں، ان کے لیے محبت ہمیشہ مہربان رہتی ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ خلافت ایسی ہوتی تھی، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے پاس زکوٰۃ کا مال آتا ہے، فرمانے لگے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ بتلایا گیا اسلامی سلطنت میں کوئی بھی فقیر نہیں رہا۔ اللہ اکبر، فرمایا اسلامی لشکر تیار کرو۔ بتلایا گیا اسلامی لشکر ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں، فرمایا نوجوانوں کی شادیاں کر دو۔ بتلایا گیا کہ شادی کے خواہش مندوں کی شادیوں کے بعد بھی مال بچ گیا ہے، فرمایا اگر کسی کے ذمہ قرض ہے تو ادا کر دو، قرض ادا کرنے کے بعد بھی مال بچ جاتا ہے، فرمایا دیکھو یہودی اور عیسائیوں میں سے کسی پر قرض ہے تو ادا کر دو، یہ کام بھی کر دیا گیا، مال پھر بھی بچ جاتا ہے، فرمایا اہل علم کو مال دیا جائے، ان کو دیا گیا مال پھر بھی بچ جاتا ہے، فرمایا اس کی گندم خرید کر پہاڑوں کے اوپر ڈال دو کہ مسلم سلطنت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہے۔ برکت: ایک شخص نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی، اس کا استاد یہودی تھا۔ ایک دن سبق میں سود کے فائدے بیان کرنے لگا، مسلمان طالب علم نے سوال داغا،
सर सूद में तो बरकत नहीं होगी। यहूदी कहने लगा, बरकत तो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। मुसलमान ने कहा, अगर कोई शख्स कहे कि मुझे 10,000 कुत्ते चाहिए तो क्या वो मिल जाएंगे? इसने कहा नहीं। फिर पूछा, अगर कोई शख्स 10,000 बकरियां मांगे तो क्या अभी मिल जाएंगी? जवाब आया, जरूर मिल जाएंगी। मुसलमान ने कहा, कुत्ते के एक वक्त में 10 बच्चे होते हैं, जबकि बकरी के सिर्फ 2। फिर हर रोज बकरियां ज़िबा की जाती हैं, मगर कुत्ते आज़ाद फिरते हैं। इसके बावजूद बकरियां ज्यादा हैं। इसी को बरकत कहते हैं। एक दफा मियाँ बीवी घर में बैठे खाना खा रहे थे तो बीवी की नजर घर में लगे दरख्त पर पड़ी, जिस पर काफी परिंदे बैठे हुए थे। तो बीवी बोली, आप इस दरख्त को कटवा दें। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि इस दरख्त पर बैठने वाले परिंदों की नजर मुझ पर पड़े। शोहर बीवी की इस बात से बहुत मुतासर हुआ और दरख्त कटवा दिया। काफी अरसा गुजर गया। एक दिन वो अचानक घर आया तो बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखा। उसे बहुत दुख हुआ। वो अपना घर बार छोड़कर चला गया और किसी और शहर कारोबार शुरू किया। उसे कारोबार में बहुत फायदा हुआ। अपने कारोबार की वजह से इसे शहर के मशहूर लोगों में शुमार किया जाने लगा। यहाँ तक कि वक्त के बादशाह तक भी रसाई हासिल कर ली। एक दिन बादशाह के यहाँ चोरी हो गई। चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश की गई, मगर नाकाम। एक शेख बादशाह के महल में आता था, जो आधा पांव जमीन पर रखता था। किसी ने पूछा, ऐसा क्यों? बोला, ताकि कीड़े मकोड़ों को मेरी वजह से नुकसान न पहुंचे। वो शख्स फौरन बादशाह के पास गया और कहा, इसी ने आपकी चोरी की है। जब शेख को पकड़कर लाया गया तो वाकई जो सामान चोरी हुआ था उसी के पास से निकला। बादशाह ने हैरान होकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत नेक था। उसने कहा, मेरे घर में एक दरख्त था जिसने मुझे ये नसीहत की थी, जो लोग जरूरत से ज्यादा नेक नजर आने की कोशिश करते हैं वो वैसे नहीं होते जैसा वो नजर आते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।